ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں قیامت کی ساری تفصیلات اور سارے مراحل بیان کیے جا چکے ہیں. انسان کی جب موت آتی ہے اس کو بھی مفصل بیان کیا گیا، ایک مومن کی موت کیسے آتی ہے اور ایک کافر کی موت کیسے. پھر قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، اس کو بھی مفصل بیان کیا گیا. پھر قبروں سے جب اٹھایا جاتا ہے اور پھر میدان حشر میں جمع کیا جاتا ہے اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا. مجھے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک خاص بات بتانی ہے، وہ یہ کہ جو حشر کا میدان ہے جہاں سب کو قبروں سے نکال کر کے جمع کیا جائے گا اور ایک لمبی مدت تک سب کھڑے رہیں گے، سب کو پیاس لگ رہی ہوگی. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو کوثر پلائیں گے جو بھی آپ علیہ السلام کی شریعت پر تھی اور اسی پر ان کا انتقال ہوا. پھر جو دیگر انبیاء ہیں وہ بھی اپنی اپنی امتیوں کو کوثر پلائیں گے. پھر اس کے بعد پوری دنیا کے لوگ ایک لمبی مدت تک کھڑے رہیں گے. پھر اس کے بعد سب آدم علیہ السلام کے پاس، جو ساری تفصیلات ہم جانتے ہیں، بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور شفاعت عظمیٰ کا مسئلہ آئے گا. انسان کے اعمال پیش کیے جائیں گے. کفار اپنے اعمال کو جھٹلا دیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے ایسے نہیں کیا. پھر ان کے اعضاء گواہی دیں گے. یہ سارے مراحل ہونے کے بعد میزان پر ان کے جو اعمال رکھے جاتے ہیں، پھر جب بات طے ہو جاتی ہے، حساب کتاب مکمل ہو جاتا ہے، اہل جنت کو جنت بھیجا جاتا ہے اور اہل جہنم کو جہنم میں. تو مجھے آج کے اس خطبہ جمعہ میں صرف ایک نقطہ بتانا ہے کہ جب سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں تو اہل جنت کو کس طرح سے جنت بھیجا جاتا ہے اور ان کے مقابل کفار کو کس طرح سے جہنم میں بھیجا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ مریم میں بالکل اس کا جو آخری حصہ ہے وہاں اس بات کو ذکر فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں بیان فرما دی ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی بات کہ جب ہم قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو پڑھتے ہیں، اس کا معنی مفہوم معلوم کرتے ہیں،
اس بات پر بھی دھیان دینا چاہیے کہ وہ آیت کریمہ کس صورت میں ہے. اس صورت سے متعلق کچھ تو باتیں معلوم ہونی چاہیے، بنیادی باتیں. اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے جب اس صورت کی کسی آیت کو ہم پڑھتے ہیں. آپ دیکھو یہ جو صورت ہے سورۃ مریم بالاتفاق مکی صورت ہے سبھی اصحاب علم کے پاس. ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے ان کی جو تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن، اور علامہ فیروز آبادی بصائر ذوی التمییز، ان دونوں اصحاب علم نے اہل علم کا اتفاق نقل کیا ہے کہ مکی صورت ہے. یہ صرف مکی صورت ہی نہیں ہے بلکہ ان صورتوں میں سے ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بالکل آغاز میں نازل ہوئی. صحابہ جب ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے نہیں، اس سے پہلے ہی یہ صورت نازل ہو گئی تھی، سورہ مریم. جعفر بن ابی طالب نے یہی تو صورت پڑھ کر کے سنائی تھی انہوں نے رضی اللہ عنہ. بہت قدیم صورت ہے. ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو خود سابقین اولین میں سے ہیں، آغاز میں اسلام قبول کیا انہوں نے. صحیح بخاری میں کتاب التفسیر اس میں سورۃ الانبیاء اٹھا کر کے دیکھیں آپ، بالکل آغاز میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے نقل کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ الکہف، سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء کہا انہن من العتاق الاول، کہا کہ قدیم صورتیں ہیں جو اللہ کے رسول پر بہت پہلے نازل ہوئیں. کہا کہ وَإِنَّهُنَّ مِن تِلَادِ، عربی زبان میں تلادن کہتے ہیں قدیم الملک. کوئی آدمی کہتا ہی نہیں اپنی کسی چیز کو لے کر یہ میرے پاس تو زمانے سے ہے، عرصے سے میرے پاس ہے، کہتے ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں تلادن. کہا کہ وَهُنَّ تِلَادِ یعنی مما حفظ قدیما، یہ معنی اس کا. یعنی مجھے پورا قرآن تو یاد ہے لیکن سب سے پہلے جو صورتیں میں نے یاد کی تھیں ان میں سے سورۃ مریم بھی، سورۃ مریم، سورۃ کہف وغیرہ. کہا کہ بہت پہلے میں نے یاد کر لیا تھا اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ بہت پہلے نازل ہو گئی تھی، یہ کہنا چاہتے ہیں وہ. تو قدیم صورت ہے یہ. اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کا جو مجموع الفتاویٰ ہے اس میں اس صورت سے متعلق آپ نے لکھا کہ عبادت صرف اللہ کی اس صورت میں اس کو خوب بیان کیا گیا ہے. ساتھ میں اللہ کی ربوبیت کو، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو صحت دیتے ہیں، عقل دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، وسائل دیتے ہیں، صلاحیتیں دیتے ہیں، بہت ساری خوبیاں ہر انسان کو اس کے اعتبار سے دیتے ہیں، اس کا ذکر ہوا اس صورت میں. اور جو حشر کا جو میدان ہے، بعث بعد الموت ہے، اس کو بھی اس صورت میں بہت مفصل بیان کیا گیا ہے. یہ اس صورت کی خصوصیت ہے اس اعتبار سے. تقریر مبدأ المبعث، جو بعث بعد الموت ہے، اس کو اس صورت میں بہت ہی کئی ایک پہلوؤں سے بیان کیا گیا ہے. یہ تو بس ایک تعارف تھا. اب اصل موضوع دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. میں آج کا جو موضوع ہے دوبارہ سمجھاتا ہوں آپ کو. وہ یہ ہے کہ جب انسان سے متعلق کسی بھی انسان کا حساب کتاب مکمل ہو جائے گا اور ہر انسان سے متعلق یہ طے ہو گیا ہوگا کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے، تو اس جنتی کو کس طرح سے جنت بھیجا جائے گا اور ایک جہنمی کو کس طرح جہنم میں بھیجا جائے گا، اس کو اس میں ذکر کیا گیا ہے. ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ان دو آیتوں میں جو اس کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے. عربی زبان کے جو الفاظ ہیں اس پر دھیان دیجیے گا، کیونکہ پوری بات اسی پہ ہے، پورا دار و مدار انہی الفاظ پر ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کی جو بنیاد ہے ان الفاظ پر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. عربی زبان میں جو وفد کا جو لفظ ہے اس کی تفصیلات میں کئی باتیں بیان کی ہیں جو معاجم ہیں. امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، امام المفسرین، ان کی جو تفسیر ہے جامع البیان فی تأویل عن آئی القرآن، اس میں آپ نے
الوفد سے متعلق 2 بنیادی باتیں بتائے ہیں. اس کو جاننا بہت ضروری ہے. عربی زبان میں جب الوفد کہتے ہیں تو صرف اتنا معنی نہیں ہے کہ جماعت. الوفد کے معنی صرف جماعت کے نہیں ہیں. الجماعت یہ بھی تو عربی زبان کا لفظ ہے. وہ لفظ کیوں نہیں آ گیا وہاں پر؟ طائفتن اس کے معنی بھی تو جماعت کے ہیں. وہ کیوں لفظ نہیں آیا وہاں پر؟ تو عربی زبان میں جب وفد کہتے ہیں، امام طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ بنیادی طور پر 2 معنی اس کے اندر آتے ہیں جو بہت اہم یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک معنی یہ ہے کہ وفد اس جماعت کو کہتے ہیں جو کسی بادشاہ کے مہمان بن کر جاتا ہو. ایسی جماعت کو وفد کہتے ہیں. ایک آدمی کسی کے گھر جاتا ہے مہمان بن کر، اس کی کیسی خاطرداری ہوتی ہے. لیکن مان لے کہ ایک آدمی ایک بادشاہ کا مہمان ہے، اس کا اکرام، اس کا احترام، اس کی ضیافت، اس کی عزت کتنی ہوگی جو ایک بادشاہ اس کے استقبال کے لیے آتا ہو. جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہ بادشاہوں کا دور نہیں ہے، لیکن ہم تصور تو کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اس مسئلے کو کہ ایک شخص بادشاہ کا مہمان ہو تو کتنی خاطرداری ہوگی اس کی. آج کے اس دور میں سمجھنا ہو تو ایک ملک دوسرے ملک سے کچھ تعلق رکھتا ہے، اپنے کچھ افراد کو وہاں پر بھیجتا ہے کسی بھی طرح کے تعلق رکھنے کے لیے. کس طرح کے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے؟ منتخب افراد کو. اور ان منتخب افراد کی عزت، احترام اور خاطرداری کیسے ہوتی ہے جب کسی ملک کو جاتے ہوں؟ وفد اسی کو کہتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں فردن ایک مومن اس حیثیت رکھتا ہے جو گویا کہ ایک بادشاہ کا مہمان ہے. وہ یہ وفد کے اندر معنی آتا ہے. اس لفظ کی یہ خوبی ہے. امام طبری رحمہ اللہ نے ایک اور بات کہی، وہ بھی بہت اہم ہے. کہا کہ الوفد اسی وقت کہا جاتا ہے، الوفد الرکبان، وفد اسی وقت کہا جاتا ہے جب وہ سواری پر جائیں، چل کر کے نہیں. جب کسی کسی انسان سے متعلق طے ہو جائے کہ وہ جنتی ہے، حساب کتاب مکمل ہو چکا ہے، اب وہ اللہ رب العالمین کے ہاں چلتے ہوئے نہیں، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ سواری کر کے جائے گا جنت میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہمان بن کے جائے گا. لیکن ایک بات ہے جو بہت اہم ہے، جب لفظ الوفد کے اندر ایک ایسا معنی آتا ہے جو بادشاہوں کا مہمان ہو، ساتھ میں یہ بھی معنی آتا ہے کہ سواری کر کے جانے کی بات ہو، تو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. وہ اشکال کیا ہے؟ وہ اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے آغاز میں کہا یوم یحشر المتقین. یحشر کا لفظ استعمال کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. حشرہ کے معنی آتے ہیں الجم، جمع کرنا، اکٹھا کرنا. تو دھیان دیجئے گا کہ حشر کا جو میدان ہوگا اس میں جو حشر والی بات ہے، جمع کرنے والی بات ہے، اس کے 2 مرحلے ہیں. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے مفتاح دار السعادہ میں، اور ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے الجامع لاحکام القرآن، اور جو شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے بھی اضواء البیان میں لکھا ہے کہ الحشر الاول الحشر الثانی، حشر کے 2 مرحلے. جب قبروں سے نکالا جاتا ہے پوری دنیا کے لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی، غیر مسلمین کو بھی، اللہ کے فرما بردار کو بھی، اللہ کے نافرمان کو بھی، جب قبروں سے نکالا جاتا ہے اور میدان حشر میں جمع کیا جاتا ہے، اس وقت سب چل کر کے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بیان فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ. اس آیت کریمہ کے اختتام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ، کہا اللہ تعالیٰ نے. وہ ایک ہی آیت کریمہ نہیں ہے، قرآن مجید میں کئی جگہ پر حشر کا لفظ آیا ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً. قرآن مجید میں حشر کا جو لفظ ہے وہ حشرناہم، یا پھر اسی طرح سے احشر الذین ظلموا، ایک مسلمان کو ہو، ایک کافر کو ہو، قبروں سے جب نکالا جاتا ہے اور سب میدان حشر میں نکل کر کے جاتے ہیں میدان حشر کی طرف، تو وہ سب چل کر کے جائیں گے. اس وقت کوئی سواری کر کے نہیں جائے گا. ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، صحیح بخاری کی کتاب الرقاق میں اور دیگر مقامات پر بھی ہے، اور صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں ہے. ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشرون عراتا حفاتا غرلا، کہ تم سب کے سب جو جمع کیے جائیں گے قبروں سے اٹھا کر کے،
وہ حفاتن، بغیر چپل کے، بغیر جوتے کے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ایک حدیث آتی ہے، وہ بھی متفقن علیہ، اس میں مشاتن کا لفظ آتا ہے، چل کر کے جائیں گے پیدل اور بغیر چپل کے. قطعی نظر اس کے کہ وہ کون ہے، بحیثیت ایک انسان قبروں سے جب اٹھایا جائے گا سب کے سب چل کر ہی جائیں گے حشر کے میدان کی طرف. لیکن جب ساری کاروائیاں ہو جائیں گی، یہ طے ہو جائے گا کہ ہاں یہ واقعتاً جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے، پھر تب صورت الگ ہوگی. تب جب جنت کو لے جانے والی بات جائے گی تب چل کر کے نہیں، سواری پر. وہ لفظ وفد کے اندر وہ بات آتی ہے، وفد کی شکل میں لے جایا جائے گا. جو آخری مرحلہ ہے، جنت کو لے جائے جانے کی بات آئے گی. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص مہمان ہوں گے اور وہ سواری کر کے جائیں گے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں کہا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہا کہ الوفد ہم القادمون رکبانا. وفد کہتے ہی اسی وقت ہے جب کوئی سواری کر کے آئے. اس سلسلے میں امام طبری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سے کچھ آثار بھی نقل کی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ وفد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ سواری کر کے آئے، چل کر کے نہیں. لیکن وہ آثار سندن صحیح نہیں ہیں. لیکن لغت عرب میں، عربی زبان میں لفظ وفد کہتے ہی ہیں کہ وہ باعزت محترم لوگ ہوں گے اور پھر وہ سواری کر کے ہی آئیں گے. اس کو سمجھے گا آپ. اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. ایک عالم دین ہے 8ویں صدی ہجری کے، ابو حیان، اندلس کے ہیں وہ، لیکن افریقی علاقوں میں پلے بڑے اور پھر ملک شام میں زندگی گزاری انہوں نے. معمر عالم دین، 90 سال کی عمر تھی ان کی. ابو حیان، ان کی تفسیر البحر المحیط، اس میں آپ نے لکھا کہ لفظ حشر اپنے اندر ایک ہیبت پیدا کرتا ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خطرناک صورتحال ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے. کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے، سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قہر اور اللہ رب العالمین کی جو قوت ہے وہ نمایاں نظر آئے گی. اسی وجہ سے اس ہیبت کو، اس خوف کو، اس ڈر کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے وہاں پر جو نام استعمال فرمایا وہ ہے الرحمن. یوم نحشر المتقین الی الرحمن. کچھ اور نام نہیں ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے، الرحمن کا ذکر، تاکہ لفظ حشر سے ہیبت نہ آ جائے مومن کے دل میں، متقیوں کے دل میں رحم پیدا ہو جائے، خوشی آ جائے ان کے دل میں. یہ کس کی طرف جا رہے ہیں؟ الی الرحمن. یہ ایک بہت دقیق بات آپ نے کہی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اب اس کے بعد ایک کافر کی صورتحال کیا ہوگی؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. وَنَسُوقُ عربی زبان میں السوق کہتے ہیں بس ہانک کر لے جانا، بس ڈھکیلتے ہوئے لے کے جانا. جیسے ایک راعی، ایک چرواہا بکریوں کو کیسے لے کے جاتا ہے، اس شکل و صورت کو کہا جاتا ہے السوق. جب کفار اور مشرکین کی بات آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. عربی زبان میں ورد یہ بھی بہت اہم چیز ہے، پیاسے کو کہتے ہیں. عربی زبان میں ورادہ، اس کا جو معنی آتا ہے جہاں جیسے کنواں ہو، تالاب ہو، پانی کا کوئی پنگٹ ہو، اس طرف جانا. کیوں جاتا ہے آدمی ادھر؟ جب پیاس لگی ہو تبھی. تو یہاں پر وردن کے معنی کیا ہیں؟ عطاشن. عطاشن کے معنی یعنی مجرمین کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. کیسے؟ پیاس کی حالت میں پانی مانگ رہے ہوں گے، پانی کے طلبگار ہوں گے اور ڈھکیلتے ہوئے لے جایا جائے گا ان کو، یہ کہتے ہوئے کہ پانی کی طرف چلو، پانی دیا جائے گا چلو، لیکن وہ جہنم ہوگی ان کے لیے. یہ بھی ایک عذاب ان کے لیے. سبحان اللہ. عربی قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ہے سورۃ القصص کی، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ. وردا کی معنی ہی یہی کہ جہاں پانی ہو اس طرف جانا. اور ظاہر بات ہے آدمی اسی وقت جاتا ہے جب اسے پیاس لگی ہو، پانی کی ضرورت ہو. حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا أَيْ عِطَاشًا. بالکل پیاس کی حالت ہوگی ان کی. امام طبری رحمہ اللہ نے قتادہ ابن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ کے حوالے سے اپنی سند سے اس بات کو نقل کیا. انہوں نے کہا کہ سابقوا الیہا، جب طے ہو گیا ہے کہ یہ کافر ہے اور اس کے لیے جہنم ہے اور پیاس کی حالت ہوگی اور ان کو اشارہ کیا جائے گا دیکھو وہاں پر پانی ہے، سابقوا الیہا، پورے کفار دوڑ پڑیں گے پانی کے لیے. وہم ظمأ وعطاش،
اور سخت پیاس کی حالت رہے گی ان کو، کسی کی زیادہ کسی کی کم، پانی کے لیے آگے دوڑیں گے وہ، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ یعنی ایک طرف ایک مسلمان کا ذکر ہوا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، جب پورا حساب کتاب کا معاملہ ہو جائے گا، فارغ ہو جائیں گے اور اس کو جنت جانے کی بات کہہ دی جائے گی تو کیسے لے جایا جائے گا؟ اس کو سواری پر لے جایا جائے گا، عزت اور احترام اور اکرام کے ساتھ جو ہے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں کافر کو ایک تو ڈھکیل کے لے جایا جائے گا، ان کو پیاس لگی ہوگی، پانی کہہ کر کے بتایا جائے گا کہ پانی پینے کے لیے چلو۔ اور وردن کے اندر کئی معنی آتے ہیں، پیاس کی حالت ہو اور اس میں چل کر کے جانے کی بات آتی ہے، اور ساتھ میں یہ کہ بھی ذلت کی بھی بات آتی ہے، ذلیل اور رسوا ہو کر کے پیاس کی حالت میں سواری پر بھی نہیں چلا کر کے لے جایا جائے گا۔ یہ ساری تفصیلات اس لفظ کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح کی کتاب التفسیر میں لے کر کے آئے ہیں، سورۃ النساء کی تفسیر میں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اس آیت کریمہ کو بطور عنوان قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ اور جو الفاظ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ تو صحیح بخاری کے ہیں۔ صحیح مسلم میں کتاب صفت الجنت و نعیمہا، اس میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حدیث بہت طویل ہے، پوری حدیث تو میں نہیں سناؤں گا آپ کو، آج کے اس موضوع سے متعلق جتنی باتیں ہیں وہ بات میں آپ کو سناتا ہوں۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بیان فرمائیں قیامت سے متعلق۔ ایک بات یہ بھی بیان فرمائی اللہ کے رسول نے کہ اذا کان یوم القیامہ اذن مؤذن تتبع کل امت ما كانت تعبد، قیامت کی دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اور وہ کہے گا کہ اس دنیا میں جو جس کی عبادت کرتے تھے اب وہ اس کے ساتھ جا کے لگا رہے، اس کے پیچھے جائے، تتبع کل امت ما كانت تعبد، اور یہی صورتحال ہوگی۔ فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الاصنام والانصاب الا يتساقطون في النار، جو شخص بھی وہاں پر جس نے بھی کسی صنم کی، وثن کی، پتھر کی، کسی کی بھی غیر اللہ کی عبادت کیا ہوگا، وہ سب کے سب جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ صرف کون بچیں گے؟ صرف وہ لوگ بچیں گے الا من کان یعبد اللہ، جس نے اللہ کی عبادت کی، بر و فاجر، اس میں نیک بھی ہوں گے کچھ برے بھی ہوں گے لیکن عبادت صرف اللہ کی ہوگی انہوں نے، وغبرات اہل الکتاب، اور اہل کتاب کے کچھ بقایا جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، اللہ کی توحید پر قائم تھے اور پھر ان کو جدید معلومات نہیں تھی نبی آنے سے متعلق، دنیا بھر کے اللہ کے رسول سے پہلے کے بھی، وہ کچھ ہوں گے، بقیہ سب کے سب جہنم میں گر گئے ہوں گے۔ اہل ایمان کے علاوہ جو کفار ہوں گے ان میں سب سے پہلے یہودیوں کو بلایا جائے گا، یدعا الیہود، یہود کو بلایا جائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھیں گے من کنتم تعبدون، کس کی عبادت کرتے تھے تم؟ وہ کہیں گے کہ نعبد عزیر ابن اللہ، ہم عزیر ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ کذبتم، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے جھوٹ کہا، یہ معنی نہیں اس کا، کذبتم کا یہاں معنی ہے تمہاری یہ دلیل نہیں ہے، جھوٹ پر قائم ہے تمہارا نظریہ، تمہاری یہ اعتقادات جھوٹ پر قائم ہے، اس لیے کہ شرک جھوٹ پر ہی قائم ہوتا ہے۔ اللہ نے سورۃ الحج میں کہا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اللہ نے شرک اور قول الزور کو ایک ساتھ بیان فرمائے، کیوں؟ اس لیے کہ شرک ہمیشہ جھوٹ پر ہی قائم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کہیں گے کہ کذبتم کے معنی تم نے جھوٹ کہا، یہ معنی نہیں اس کا، یہ معنی ہے کہ تمہارے جو معتقدات ہیں، تمہارا جو نظریہ ہے وہ جھوٹ پر قائم ہے، جو تمہارا عقیدہ تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ ما تبغون، اب چاہتے کیا ہیں تم، تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے، کیا چاہیے تم کو؟ وہ کہیں گے کہ عطشنا ربنا فاسقنا، اے اللہ سب سے بڑی بات ہے کہ پیاس بہت سخت لگی ہے، ہمیں کچھ پلا دے بس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ العظیم،
ان لوگوں سے کہا جائے گا، ان یہود سے، فیشار الا تریدون، ان کو اشارہ کیا جائے گا ایک جگہ دکھا کر کے، وہاں نہیں جائیں گے تم پانی پینے کے لیے، وہاں پانی پینے کے لیے نہیں جائیں گے تم. وہ پانی پینے کے لیے دوڑ پڑیں گے. فیحشرون الی النار کأنہا سراب، دور سے تو انہیں ایسے لگے گا کہ کچھ پانی ہے، سراب، ریت، ایسے مانو گا کہ پانی کا پنگھٹ ہے، کوئی تالاب ہے وہاں پر. سب دوڑ پڑیں گے وہاں پر، جبکہ وہ جہنم ہوگی یحتم بعضها بعضا، جہنم ہی کو کھائی جا رہی ہوگی. فیتساقطون فیہا فیتساقطون فی النار، اور وہ جہنم میں جا کے گرے پڑیں گے. پھر نصارہ کو بلایا جائے گا، ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہوگی. یہی بات ہے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. اب دیکھیں ہمارے سامنے دو باتیں ہیں. ایک یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، خلاصہ کلام یہ کہ ایک مسلمان کو جب طے ہو جائے کہ واقعتاً یہ جنتی ہے، ساری کارروائیں ہو چکی ہیں، تو اسے بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، گویا کہ وہ اللہ کا خاص مہمان ہے، عام مہمان نہیں، وفد ہے، خاص مہمان ہے، وہ خاص مہمان ہے وہ. اور اسے سواری کر کے لے جایا جائے گا، سلام پیش کیا جائے گا اس کو، بہت ساری چیزیں اور کھانے پینے کی دی جائیں گی اس کو. اس کے مقابلے میں کافر ہوگا، اسے ہانک کر لے جایا جائے گا، دوڑا کر، بھگا کر، چلا کر لے جایا جائے گا. پیاس لگ رہی ہوگی، اسے یہی کہا جائے گا کہ تمہیں پانی کی طرف ہی لے جایا جا رہا ہے. وہ خود ایک عذاب ہوگا ان کے لیے، یہ کہنا بھی ان کے حق میں. اور پھر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. آپ جب اس سورت کو پڑھیں گے، سورت مریم کو، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے تقریباً 10-12 آیتیں پہلے کہا، تقریباً 15 آیتیں پہلی. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس دنیا میں ایک کافر جو اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، مال میں، اثر و رسوخ میں، جمال میں، حسب نسب میں، معاشرتی آزادی میں، ان سے تو میں بہتر ہوں، کیوں کر میں ان کا دین قبول کروں، کیوں میں ان کے ساتھ جا کے جڑوں. یہ صورتحال ہوگی. اور سبحان اللہ العظیم، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے اس بات کو بیان فرما کر کے کہا کہ اب بتاؤ کہ کون دونوں میں زیادہ بہتر ہیں، کون دونوں میں اللہ رب العالمین کے زیادہ مقام رکھتے ہیں. کل قیامت کے دن جب کفار کو، یہودیوں کو، نصارہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، بچیں گے صرف مسلمان، برٌ و فاجرٌ، اس میں نیک بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے. اب اللہ ان سے کہیں گے کہ تم کس کے ساتھ جاؤ گے ان کے ساتھ. تو اہل ایمان کہیں گے کہ اے اللہ، سبحان اللہ، وہ کہیں گے ہم نے دنیا میں تیرے خاطر، تیری عبادت کی خاطر، تیرے دین کی خاطر ان سے ہم نے کبھی دین کا سمجھوتا نہیں کیا، ان کے ساتھ کبھی جا کے ملے نہیں ہم دین کی خاطر، دین کے نام پر ہم نے کبھی ان کے ساتھ جو سمجھوتا نہیں کیا. آج کیسے کر لیں گے، ہم تو یہاں بھی تیرے ساتھی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر انہیں جنت بھیج دیں گے اہل ایمان کو. یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے. ان دونوں آیاتوں میں اللہ رب العالمین نے جانے کی کیفیت بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ بوجھ جو عطا کی ہے اس کا صحیح استعمال کرنے اور اللہ کی عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.